جاری رکھا جائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا کہ غالباً کوئی عالمہ بنی ہے گھر میں، ان کی کوئی تقریب کرنی ہے، تو بہن بھائیوں میں سے کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا، اب یہ چاہتی ہیں کہ ایک گائے لا کر اسے ذبح کیا جائے، تقریب بھی ہو جائے گی اور سب حصے جو ساتھ ہیں اس میں عقیقے کی نیت کر لی جائے۔ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو لوگوں میں معروف ہے جی عقیقے کا گوشت سارا آپ کو تقسیم کرنا ہوگا، ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، سب غلط ہے۔ عقیقے کے گوشت کا یا اس کے جانور کا ویسے ہی حکم ہوتا ہے جیسے قربانی کا، کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، چاہے تو سارا رکھ لیں، چاہے تو تقسیم کر دیں، پکا کے کھلائیں، کچا بانٹ دیں، تو اس لیے آپ بالکل یہ دونوں کام اس میں کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم غیب حاصل ہے تو وہ بندوں کو جانچتا کیوں ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے اور کون نہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اس بات کا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں امتحان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا سامنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کیا ہے، ہم امتحان لیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ قابل ہے اور یہ نکما ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف حجت قائم کرنی ہے، میں جانتا ہوں یہ نکما آدمی ہے، میں جانتا ہوں یہ بہت ذہین ہے، اب میں اس کا امتحان لیتا ہوں تاکہ میں ثابت کر دوں کہ یہ نکما ہے، یا میں اس کا امتحان لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ امتحان لوں گا یہ زبردست نتیجہ آئے گا اور میں ثابت کر دوں گا سب پر کہ میں کہتا تھا نا ذہین ہے تو یہ ذہین ہے۔ بس یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے لیے محال ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے لوگوں کا نہیں پتہ۔ امتحان میں مبتلا کرنا، ان کے خلاف ایک حجت قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان میں انسان کو ڈالتا ہے، اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو بروز قیامت اس کی دلیل، اس کو بنیاد بنا کر، چاہے تو اللہ اپنے کرم سے بھی کر سکتا ہے لیکن ظاہری جو اس کا قانون ہے وہ یہی ہے، اسے بنیاد بنا کر اللہ انعام دے گا۔ اس نے نمازیں پڑھیں یہ انعام، یہ گناہ سے بچا یہ انعام، تو کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کرم فرمایا۔ اور ایک گناہ گار ہے، اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا، وہ ناکام ہوا، تو اب وہ میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایسا کیوں ہوا، تمہیں اختیار دیا گیا تھا۔ جیسے اب کافر کو اختیار ملا کہ وہ اسلام قبول کرے یا کفر، اب اس نے اپنے اختیار سے کفر قبول کر لیا، اس کا امتحان تھا کہ وہ حالات سے لڑے، ماحول سے لڑے، لوگوں سے مقابلہ کرے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آئے، وہ ناکام رہا، اب میدان معاشر میں یہ اس کے خلاف ایک حجت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے سب کچھ جانتا ہے، کون ہدایت پر رہے گا، کون گمراہ ہوگا، لیکن یہ جو امتحان کا لفظ بیان کیا جاتا ہے یہ امتحان معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ جو اللہ کو پہلے سے علم ہے اس کو ثابت کرنے اور انسانوں کے خلاف ایک حجت اور دلیل قائم کرنے کے لیے ہے، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ کچھ اور آفر کویسچن تھے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا ایک بچے نے، وہ ادارے والے سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوئیے گا، اس نے پوچھا کہ ہم ایک ادارے میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی طالب علم موبائل یوز کرتا ہوا نظر آ جائے تو اس کا موبائل لے کر توڑ دیا جاتا ہے یا بعض اوقات پانی میں ڈال کر اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس طرح کرنا کیا یہ شرعاً درست ہے؟ دیکھیں یہاں تک تو میں ادارے والوں کی تائید کروں گا کہ بالکل موبائل کا یوز کلاس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ریسٹ ٹائم بھی آئے تو بچوں کو منع کریں کہ وہ ایسے خواہ باہر کسی کو بات کریں۔ پڑھنے کے ٹائم میں اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں بچہ مصروف نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، اس کے لیے قانون بننا بھی چاہیے۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ مال کا تلف کرنا، بطور سزا مال کا تلف کرنا، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ کسی کا موبائل خراب کر دینا، اس کو توڑ دینا، یہ شرعاً جائز نہیں، دوسری سزا مقرر کیجئے۔ مثال کے طور پہ یوں کر سکتے ہیں، آپ ایک ہفتے کے لیے موبائل کو اپنے قبضے میں لے کر رکھ دیں کہ ایک ہفتے تک تمہیں استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ایک ہفتے تک اس کی کالیں آ رہی ہیں، لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر پا رہا، اس کے لیے یہ سبق کافی ہوگا۔ اس کو بالکل تلف کر دینا، ضائع کر دینا، یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک شخص مووی دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا ایک شخص اس میں مووی میں چوری کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اسے لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ اب یا تو اس نے چوری کے بارے میں کہا یا چور کے بارے میں کہا، تو ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا، بے اختیار وہ ہنس پڑا، اور وہ ہنسنے والا کہتا ہے کہ میں اس کی جہالت پر ہنسا، کتنا جاہل ہے کہ چور یا چوری کو لائک کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان دونوں کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگرچہ مووی وغیرہ کے اندر ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ ایک غلط کام ہے اور ایک غلط کام کرنے والا ہے۔ اصل تو مووی یا حقیقت کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو ہے فعل، چوری کا فعل وہ پسند کر رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق اگر کسی جگہ گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود نہیں لیکن اس کو پسند کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے،
اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے، کوئی شخص وہاں موجود ہے اور دل میں اس کو ناپسند کر رہا ہے، جیسے مجبوراً اٹھ نہیں سکتا، پھنسا ہوا ہے، لیکن دل میں ناپسند کر رہا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ ایسا یہ گویا کہ وہاں موجود ہی نہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات کسی جگہ ہم گناہ کے کام ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، دیگر چیزیں، اور ہم اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ بعض اوقات انسان ان گناہوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن دوسرے شخص پہ کوئی سخت حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جہالت پر ہنسا ہے، اس کو پسند کرتے ہوئے نہیں ہنسا، تو اس پہ کوئی سخت حکم نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، نیکسٹ ایئر اس کا ایڈمیشن ہوگا، تو اب وہ پورا سال اس پیسے پہ گزر گیا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ بچہ 17 سال کا ہے، دیکھیں بالکل زکوٰۃ بنے گی۔ اگر وہ فرض کر لیں بچے کی ملکیت میں رکھا تھا تب بھی اس پہ سال گزر گیا، اور اگر آپ کی ملکیت میں تھا تب بھی سال، وہ بھی بالغ، آپ لوگ بھی بالغ، تو بہرحال زکوٰۃ بنے گی۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ سال گزرتا اور فوری طور پر اس کو وہ پے کرنا ہوتا، تو پھر یہ ضرورت اصلیہ میں مستغرق کہلاتا، یعنی مستغرق کا مطلب استعمال کے لیے یہ مشغول ہے اس میں۔ جیسے آپ کو سیلری ملی اور فوراً زکوٰۃ کا سال بھی پورا ہو گیا، تو کیا اس کو پچھلے مال کے ساتھ ملا کر اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے اس مت میں جتنے اخراجات ہیں جو آپ سیلری سے کر رہے ہیں، ان اخراجات کو پہلے باہر نکال لیا جاتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے جو بچے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن یہاں صورتحال دوسری ہے، بچے نے اگلے سال ایڈمیشن لینا ہے اور اتنا مال جمع ہو گیا کہ جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا اور سال بھی اس پہ گزر گیا، تو بہرحال آپ کو زکوٰۃ دینی